امیجن کریں کہ اگر آپ کو ہماری دنیا سے 3000 لائٹ ایئر دور کسی اور پلینٹ پر بھیجا جائے اور وہاں جا کے آپ ایک انتہائی پاورفل ٹیلیسکوپ کی مدد سے ارتھ پر زوم کریں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ارتھ پر آپ کو کیا دکھے گا؟ حیرت انگیز طور پر آپ کو ارتھ کا وہ دور دکھے گا جو آج سے 3000 سال پہلے تھا، یعنی وہ دور جب اینشینٹ ایجپٹ پیرامڈز بنایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاورفل ٹیلیسکوپ آپ کے لیے ٹائم مشین کا کام کرے گا۔ بے شک آپ 3000 سال پہلے والے ارتھ پر جا تو نہیں سکیں گے، لیکن آپ اس کو دیکھ ضرور سکیں گے۔ اب آپ اپنی امیجینیشن سے نکل کر اس مشین کو دیکھیں، کیونکہ یہ وہی ٹیلیسکوپ ہے جو ہماری دنیا سے کروڑوں لائٹ ایئر دور موجود گلیکسیز، سٹارز اور پلینٹس کے پاسٹ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ 30 سالوں کی انتھک محنت کے بعد آخر کار بنا لیا گیا ہے۔ انفارمیٹری چینل کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، یہ ٹیلیسکوپ جس کو ناسا کے سائنٹسٹ پچھلے 3 سالوں سے بنا رہے تھے، جس کو آج جیمز ویب ٹیلیسکوپ کہا جاتا ہے، $10 بلین یا پھر 75,000 کروڑ روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ٹیلیسکوپ دنیا کا سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ کمپلیکس ٹیلیسکوپ ہے، جو یونیورس میں کروڑوں اربوں سال پہلے ہونے والے واقعات کو دیکھ سکے گا، اور اسی وجہ سے بہت سے سائنٹسٹ اس کو ٹائم مشین کا نام دے رہے ہیں۔ ناسا کے پاس اب ایک ایسی چیز آ چکی ہے جس کے ذریعے ارتھ اور اس کے یونیورس کے پوشیدہ رازوں سے عنقریب پردہ اٹھنے جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج سے کروڑوں اربوں سال پہلے جو کچھ بھی ہوا، وہ یہ ٹیلیسکوپ کیسے دیکھ سکے گا؟ یہ ٹیلیسکوپ کیسے کام کرتا ہے اور ہم اس کے ذریعے کیا دیکھ سکیں گے؟ ان سوالوں کے جواب جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس تھیوری کو جانیں کہ ہمیں چیزیں نظر کیسے آتی ہیں۔ جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، بے شک ہماری آنکھیں اس وقت کھلی ہوئی ہو، لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن ہوتی ہے تو ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کمرے میں اندھیرا تھا تو وہ سب چیزیں وہاں پہلے سے موجود تھیں، یہ صرف ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن لائٹ آن ہونے کے بعد جب لائٹ ان تمام آبجیکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر ہماری آنکھوں پر پڑی، تب ہمیں سب کچھ دکھنا شروع ہو گیا۔ یعنی ہمارے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لائٹ جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی سپیڈ سے ٹریول کرتی ہے، اس کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پھیلنے کے لیے ذرا سی دیر لگتی ہے، لیکن جب یہی لائٹ ہماری اتنی بڑی یونیورس میں پھیلتی ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں وقت لگتا ہے۔ چاند اور ارتھ کے درمیان تقریباً 3,84,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ روشنی جب چاند پر ٹکرا کر ارتھ تک پہنچتی ہے تو تبھی ہمیں چاند نظر آتا ہے، اور یہ روشنی سورج سے نکلتی ہے، اور یہ روشنی چاند سے ارتھ تک پہنچنے میں 1.25 سیکنڈ لیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چاند ہمیں نظر آتا ہے وہ چاند کا 1.25 سیکنڈ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ یہ تو رہا چاند جو ارتھ سے کافی قریب ہے۔ دور جو چمکتا تارا آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہے سیٹرن، جو کہ ہمارے ہی سولر سسٹم کا ایک پلینٹ ہے۔ ارتھ سے لے کے سیٹرن کا فاصلہ قریباً 160 کروڑ کلومیٹر ہے، جو کہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے لائٹ ٹریول کرتی ہے۔ تو اس کو سیٹرن، یعنی جو ہماری ارتھ کا دور ترین ایک تارہ ہے، اس تک آنے میں پورے 5,333 سیکنڈز یا پھر 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ یعنی سیٹرن جو کہ ہم ارتھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں سیٹرن کا 1.5 گھنٹہ پرانا ورژن ہوتا ہے۔ اگر ابھی سیٹرن ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو جائے تو پھر بھی ہمیں 1.5 گھنٹے تک یہ ایسے ہی صحیح سلامت نظر آتا رہے گا۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ہم سیٹرن کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔
سائنٹسٹ سپیس میں ڈسٹینس کو کلومیٹر کے حساب سے نہیں بلکہ لائٹ ایئر یا لائٹ آور کے حساب سے میئر کرتے ہیں. یعنی لائٹ جو فاصلہ 1 گھنٹے میں طے کرتی ہے اسے لائٹ آور، اور اگر لائٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں 1 سال لگ جائے تو اس سے سارے فاصلے کو 1 لائٹ ایئر کا فاصلہ کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے جانا کہ سیٹرن سے لائٹ کو ارتھ تک آنے میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیٹرن ہماری ارتھ سے 1.5 لائٹ آور دور ہے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے سولر سسٹم سے بھی باہر. یونیورس بہت بڑی ہے، اتنی بڑی کہ اس تصویر میں جو آپ گلیکسی دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو اس گلیکسی کا نام وہ ملکی وے گلیکسی ہے. اس ملکی وے گلیکسی میں ایک چھوٹا سا ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں کہیں ہمارا سولر سسٹم ہے. یہ گلیکسی 1,25,000 لائٹ ایئر جتنی پھیلی ہوئی ہے. یعنی ہماری گلیکسی کے ایک کونے سے اگر لائٹ کو چھوڑا جائے تو اس کو دوسرے کونے تک پہنچنے میں پورے 1,25,000 سال لگ جائیں گے. لیکن حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسی لاتعداد گلیکسیز اس یونیورس میں موجود ہیں، لیکن ہماری آنکھیں ان کو دیکھ نہیں سکتی، اور اسی لیے اتنا دور ہونے کی وجہ سے ان کی لائٹ اتنی ڈم ہے کہ ہماری آنکھیں اس لائٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی. لیکن پھر بھی اس گلیکسی یا ان میں موجود پلینٹس کو دیکھنا ہو تو پھر استعمال کیا جاتا ہے ٹیلیسکوپ. ٹیلیسکوپ کے اندر کروڈ شیپ کا مرر ہوتا ہے جو تھوڑی سی بھی لائٹ کو ایک پن پوائنٹ پر ریفلیکٹ کر کے اس کی شدت اور انٹینسٹی کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ہم آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں. 1990 میں لانچ ہونے والا ہبل ٹیلیسکوپ ہمارے سولر سسٹم سے 10 بلین لائٹ ایئر موجود گلیکسی کو بھی دیکھ سکتا ہے. ہبل کے اس سسٹم کو ڈیپ فیلڈ سسٹم بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ پکچر ہے جو ہبل ٹیلیسکوپ نے کیپچر کی تھی، اور اصل میں ہم ان گلیکسیز کے پاسٹ میں دیکھ رہے ہیں، اتنا پاسٹ کہ جب ہماری دنیا بھی نہیں بنی تھی. جی ہاں، گلیکسیز کا ورژن جو آپ دیکھ رہے ہیں، ان سے لائٹ جو نکل رہی ہے وہ اصل میں 10 ارب سال پہلے نکلی تھی، جو آج ہمارے تک پہنچی ہے، جبکہ ارتھ آج سے 4.5 ارب سال پہلے بنا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاسٹ میں دیکھنے کے لیے ہبل ٹیلیسکوپ پہلے سے موجود ہے تو پھر ہمیں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہبل ٹیلیسکوپ میں 2.4 میٹر بڑا جبکہ جیمز ویب میں 6.5 میٹر بڑا مرر لگا ہوا ہے. ہبل ٹیلیسکوپ انسانی آنکھ سے 100 گنا زیادہ لائٹ اکٹھے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انسانی آنکھ سے 10 لاکھ گنا زیادہ لائٹ اکٹھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کو اگر چاند پر رکھا جائے تو وہ زمین پر کسی چھوٹی سی کینڈل لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے.